قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے معاملے میں دو دو ہو کر، اکیلے اکیلے ہو کر غور و فکر کرو۔ اللہ کے رسول جب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے، اس پر بہت سارے دلائل دیتے، تو وہ اللہ کے رسول کو کبھی شاعر کہہ دیتے، کبھی نعوذ باللہ کہتے یہ جنون کا لاحق کوئی مریض ہے، کبھی کہہ دیتے یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں محفل میں، تو کوئی محفل ہو، لوگ اکٹھے ہوں، وہاں پر تو کی جاتی ہے، اور ضد میں آ کر لوگ کرتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کی سنتے بھی ہیں۔ لیکن جب آپ اکیلے ہو کر سوچیں گے نا، دو لوگ چلو بیٹھ جائیں، آپس میں بات کر لیں، یا اکیلے علیحدگی میں بیٹھ کر کبھی اللہ کے رسول کی شخصیت کے بارے میں سوچنا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ وہی شخص ہے نا جس کو آپ نے اپنا امین بنایا ہوا تھا، یہ وہی شخص ہے جن کی کہی ہوئی ہر بات کو آپ نے سچا کہا، اور یہ وہی شخص ہے کہ جنہوں نے آپ کو دین کی دعوت دینے سے پہلے یہ پوچھا بھی تھا کہ اگر میں کہوں کہ سامنے سے لشکر آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ تو تم نے کیا کہا تھا کہ ہم مان جائیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں دیکھا۔ تو جیسے ہی ایک اللہ کی دعوت دی، تمہارے آباء و اجداد کے مخالف دعوت دی، تو تم نے ان کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ کبھی اکیلے علیحدگی میں بیٹھو گے نا، سوچو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ذات جس کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول خود بذات خود یہ جھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی دعوت کیا ہے؟ صلہ رحمی کرو، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، خیانت نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آپ کبھی سوچو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی دانا انسان کی باتیں۔ آپ میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول کو مجنون نہیں کہے گا پھر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا اپنی بھلائی، تو اللہ کے رسول کے بارے میں علیحدگی میں بیٹھ کر سوچو۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا یہ جو ساتھی ہے اس کے ساتھ کون سی چیز ہے جس کو تم کہتے ہو کہ اس کو جنون لاحق ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی، یہ تو صرف آپ کو آپ کے سامنے آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہہ دیجئے جو بھی میں تم سے سوال کرتا ہوں نا کسی اجرت کے بارے میں، وہ تیری ہی ہے۔ یعنی کیا ہی نہیں کبھی سوال، کوئی لالچ ہی نہیں ہے، تو اگر میں نے کیا بھی ہے نا تو یار وہ تیری ہے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی اللہ، میری ساری کی ساری اجرتیں اللہ پر ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ حق کے ساتھ مٹانے والا ہے۔ کس کو؟ باطل کو۔ یہ دوسرے مقام پر اللہ وضاحت کرتے ہیں، بالباطل فیدمغہ، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو کچل ڈالیں گے۔ یعنی جب اللہ حق کے ساتھ باطل کو مٹائیں گے نا، تو پھر اللہ ہلکا پھلکا نہیں مٹاتے، اللہ اس کو کچل دیتے ہیں، پھر اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی دوبارہ اٹھنے کی۔ قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، کہہ دیجئے حق آ گیا ہے، اور وما یبدی الباطل، باطل جو ہے وہ کبھی بھی ابتدا نہیں کرنے والا، اور نہ ہی وہ کبھی لوٹ کر آئے گا۔ یعنی جب یہ کائنات بنی تھی اس وقت بھی توحید تھی، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور جب اس کائنات کا اختتام ہوگا تو توحید پر ہی ہوگا۔ آخر میں اللہ کے مسلمان بندے کسی بھی گھر، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پر توحید داخل نہیں ہوگی۔ آخر کار یہ ہونا ہے، دین اسلام نے غالب آنا ہے۔ اللہ فرما رہے اس کی ابتدا بھی اسی طرح ہی ہوئی تھی اور اس کی انتہا بھی ایسے ہی ہوگی۔
قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی میری ہی نفس پر ہے، یعنی اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں یہ غلط ہے تو پھر میرا وبال میرے اوپر ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، ہاں اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے جس نے میری طرف وحی کی اور مجھے اپنا نبی چن لیا اور میں آج ہدایت پر ہوں۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے بہت قریب ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام ایک پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، تو جب چڑھ رہے ہیں تو اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ کہ گنگا بہرا تو نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، آرام سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ سن لیں گے۔ اللہ تو دل کی باتیں بھی سن لیتے ہیں، تو ایسے شور مچانا تو بیٹھ کر تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر جتنی عاجزی سے ہو، جتنی انکساری سے ہو، تو آپ جتنے آرام اور سکون سے بیٹھ کر کریں گے اتنے ہی آپ کے اندر جو ہے نا محبت پیدا ہو۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے نا اس کے بھی کوئی ادب ہے، وہ ادب کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔